دیکھو نا دیوبندیوں، ابھی تو میں صرف مرض خارشت کی دعا کی ایک ڈبیا لگا رہا ہوں اور وہ تم سے برداشت نہیں. ابھی تو اشرف السوانح کی عبارت لگاؤں گا اور اس عبارت کو پڑھ کر خود اخذ کر لیجئے کہ تھانوی صاحب کی حقیقت کیا ہے. آپ میں یعنی جہنم عذاب کہاں؟ جہنم میں ہے. جو جملہ استعمال کیا، نامرد ہو چکے تھے، یہ جملہ تو ہماری کتاب سے ثابت کر ہو گئے تھے اور میں نے ثابت کیا تیرے ہدایت کی بخشش سے. تیرا مجدد عذاب میں ہے، عذاب میں یعنی جہنم. عذاب کہاں؟ جہنم میں ہے. تیرا مجدد جو ہے جہنم میں ہے، تو اسے تسلیم کیوں نہیں کرتا؟ کیا جہنمی کوئی مجدد ہوتا ہے؟ کیا جہنمی عاشق رسول ہوتا ہے؟ بتانا مجھے. اور اس کے اوپر میں نے لائن بھی لگائی ہوئی ہے کہ اس دعا کا استعمال یہ کہہ کر لیا، یعنی کہ استعمال ہی نہیں کی، استعمال کر لی. پھر اس کا نتیجہ آگے ذکر ہے کہ پھر تو مجھ سے مخاطب ہوگا اور میں جو حوالہ دے رہا ہوں اس کا جواب دے گا. تو اشرف السوانح بھیج رہا ہے، میں اس کا بھی تیرے اصول سے میں تیرے دھجیاں اڑا رہا ہوں. اور تیرا مجدد ناکارہ ہو گیا تھا. تمہاری کتاب چور صحیح، ناکارہ صحیح، بد صحیح، چور صحیح، ناکارہ صحیح. بدکار تھا یعنی زانی تھا تیرا مجدد، اور چور تھا تیرا مجدد، اور کیا تھا؟ ناکارہ تھا. جو ناکارہ ہوتا ہے وہ اولاد دے سکتا ہے کیا؟ تمہاری کتاب میں تمہارے مجدد کے متعلق ناکارہ لکھا ہوا ہے، جو اولاد نہیں پیدا کر سکتا تھا، ایسا ناکارہ تھا وہ. تو جو دو بیٹا اس کا تھا عبد المصطفیٰ دوسرا، تو وہ کہاں سے پیدا ہوا؟ اس کا جواب دے. تو اب نامرد تیرا مجدد ہوا نا. اب یہاں پہ دیکھ لو، حافظ غلام مرتضیٰ مجذوب پانی پتی ابو تھانوی جو ہے وہ اقرار کر رہا ہے، اقبال جرم کر رہا ہے کہ ایک میرا ہوگا وہ مولوی ہوگا. اور سب کو پتا ہے کہ مولوی اشرف علی تھانوی تھا، اکبر علی خان تو مولوی نہیں تھا. اچھا مجھے بتا، جس مجذوب کا تو نام لے رہا ہے وہ مجذوب تمہارے نزدیک مطلب غلط آدمی تھا، ہے نا؟ میری وائس کا جواب دے. تو جس مجذوب کا نام لے رہا ہے کیا تو اسے زانی سمجھتا ہے؟ اس کا جواب دے تو مجھے. وہ بتا. اور یہاں پر توجہ طلب بات یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اس کے 2 لڑکے ہوں گے، یعنی مستقبل کی بات، کل کی بات، اور عورت کے پیٹ میں کیا ہے اس کی بات جو ہے وہ بتا رہا ہے خدائی دعویٰ کر کے. جو آپ سے گزارش ہے خاموش رہے، میرا جواب نہیں دے رہا ہے. دوسرے ساتھی کے میسج کو ٹیک کرایا، اپنے ہی میسج کو ٹیک کرایا، لیکن میرا جواب نہیں دے رہا ہے. میں تجھ سے سوال ہی کیا ہوں، دیکھ تیرا مجدد نامرد تھا. کیوں؟ کیا لکھا ہے دیکھو پر کہ وہ مرد نہیں جو پوری کائنات کو ہتھیلی کے ناخن کے برابر نہ دیکھے. ٹھیک ہے، وہ نامرد ہے. اب تیرا مجدد چشمہ پیشانی پر رکھ کر دیکھ نہیں پاتا تھا، نامرد ہوا کہ نہیں ہوا؟ دیکھیں، ایک کذاب دجال اپنے مجدد کی طرح جھوٹ بول کر کے اپنے دھرم کے اصول کی دھجیاں اڑا کر کے مکار کذاب دجال ثابت ہو رہا ہے. اس کا مصطفیٰ رضا قادری جو اس کے گھر کے اصول سے خود حرامی ہے، کیونکہ احمد رضا نامرد تھا، اس کو پیشانی پر چشمہ رکھ کر کے ڈھونڈتا نہیں پتا تھا. اس کے گھر میں لکھا ہوا ہے، ملفوظ میں لکھا ہوا ہے کہ وہ مرد نہیں جو پوری کائنات کو ہتھیلی کے ناخن کے برابر نہ دیکھے. تو اس کا وہ حرامی کہہ رہا ہے کہ الملفوظ پر جو اعتراض کرے اس کو دلیل حجت بنائے، وہ کیا ہے؟ وہ بے ایمان اور بددیانت اور نفسانی خواہشات کا مالک ہے. ارسلان چکنی، میں تیرے گھر سے جو حوالہ پیش کیا ہے اس کا جواب دے. تیرا بلاتکاری اور عذاب میں بھگتنے والا مجدد، میں نے حوالہ اوپر دیا ہے ہدایت کی بخشش کا، اس میں لکھا ہے وہ عذاب میں بھگت رہا ہے. تو نے جو جملہ استعمال کیا وہ جملہ ہماری کتاب سے ثابت نہیں کر سکتا. تو نے کہا نامرد ہو گیا تھا، وہ جملہ ثابت تیری پوری ضروریت ثابت نہیں کر سکتی، کیونکہ تیرے گھر میں تیرا مجدد لکھا ہے الملفوظ کے اندر، تیرے مجدد کے ملفوظ لکھا ہوا ہے، اس میں لکھا ہے کہ ضروری نہیں کہ دوا اثر کرے. ٹھیک ہے، تیرے مجدد لکھا ہے کہ ضروری نہیں کہ دوا اثر کرے. ٹھیک ہے، تیرے مجدد کو آنکھ کی تکلیف ہوئی تھی، ڈاکٹر کی دوائی اثر نہیں کیا. اب ہمارے گھر کی کتاب سے ثابت کر رہا ہے دوا اثر کر گئی، تو دوا اثر کیا ہے اور نعوذ باللہ من ذالک کو نامرد ہو چکے تھے. دلیل تو پیش کرنا، ہو گئے تھے پیش کر. اور میں تیرے گھر ثابت کیا تیرا مجدد نامرد تھا. اب مجذوب تیرے نزدیک کیا ہے؟ اگر مجذوب کی وجہ سے لطف سے کوئی پیدا ہوا اور مجذوب نے نکاح نہیں کیا، تو تیرے نزدیک مجذوب جو ہے زانی ہوگا نا. تو جملہ استعمال کیوں نہیں کر رہا ہے تو؟ تیرے نزدیک وہ مجذوب جو ہے وہ زانی ہوا کہ نہیں ہوا؟ اتنا تو بول دینا، منہ تو کھولنا.
دیکھ رہے اصغری بیگم، میں کہہ رہا ہوں کہ تمہارے حافظ مرزوق پانی پتی کو کیوں جوش آیا تھا؟ کون سا وہ جوش تھا جو تھانوی کی ماں کو دیکھتے آ گیا اور ساتھ خان بڑھا دیا؟ اور خان کیوں بڑھایا؟ کس جوش میں آ کر بڑھایا؟ ساتھی سے گزارش ہے کوئی اس کو جو ہے بھاگنے نہ دیں. اب میں کہہ رہا ہوں کوئی میسج نہ کریں، اور میرا جواب نہیں دے رہا ہے، اور آپ لوگ میسج کر کے اس کے توجہ کو ہٹا رہے ہیں میرے طرف سے. کوئی میسج نہ کریں. اس خبیث سے میں کہہ رہا ہوں، حافظ مرتضی صاحب جو ہیں تمہارا نزدیک کیا ہے وہ؟ ذرا اس کا جواب دے. مجھے جواب نہیں دے رہا ہے تو. دیکھیں ڈرا ہوا ہے، کذاب ڈرا ہوا ہے اپنے مجدد کی طرح. اس طرح مرتضی چاند رحمۃ اللہ علیہ سے اس کا مجدد ڈرا ہوا تھا، مجھ سے ڈرا ہوا ہے. میں پوچھ رہا ہوں حافظ مرتضی صاحب تمہارے نزدیک کیا ہوئے پھر؟ تم کہہ رہے ہو ان کو جوش آ گیا تھا، فلاں آ گیا تھا، تو وہ کیا ہوئے؟ تمہارے نزدیک زانی ہوئے کہ نہیں؟ اتنا تو بولنا، تو تیرے دھجیاں. ارے بار بار کہہ رہا ہوں کہ حافظ غلام مرتضی مرزوق پانی پتی جو تھانوی کا ابا جان تھا، جس کو جوش آ گیا تھا تھانوی کی ماں کو دیکھ کر، وہ زانی تھا. تھانوی کی ماں کو دیکھ کر وہ زانی تھا. آ گیا تھا تھانوی کی ماں کو دیکھ کر وہ زانی. مرتضی مرزوق پانی پتی جو تھانوی کا ابا جان تھا، جس کو جوش آ گیا تھا تھانوی کی ماں کو دیکھ کر، وہ زانی تھا. تھانوی کی ماں کو دیکھ کر وہ زانی تھا. اصغری بیگم، آپ کی عقل بھی دوبر کی طرح الٹی ہو گئی ہے. سمجھ نہیں آ رہی آپ کو کہ حافظ غلام مرتضی مرزوق پانی پتی جو تھا وہ تھانوی صاحب کی اماں کو دیکھ کر جوش میں آ جاتا تھا اور خان بڑھا دیتا تھا. اب خان پتہ نہیں کون سا بڑھاتا تھا. چکنی مر گیا. دیکھیں اس کے گھر ثابت ہے، نام لکھا ہے جن کا نام حافظ غلام مرتضی صاحب، اور نیچے مر گیا. دیکھیں اس کے گھر ثابت ہے، نام لکھا ہے جن کا نام حافظ غلام مرتضی صاحب، اور نیچے رحمت اللہ علیہ لکھا ہوا ہے، رحمت اللہ علیہ. یہ چکنی ارسلان مر گیا جو اللہ کے ولی ہیں، اس کو کہہ رہا ہے زانی. دیکھو سامعین سنیں، آپ اس کی ویڈیو بنے گی انشاءاللہ. ارسلان چکنی اللہ والے کا دشمن غدار ثابت ہوا، اور یہ ایک اللہ والے کو کہہ رہا ہے زانی. کو بھی لوتی. ارے یہ آپ کے جو حافظ غلام مرتضی مرزوق پانی پتی صاحب ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں کیا ہیں؟ آپ ان کو پتہ ہے، آپ تو تھانوی جیسے کو بھی حکیم الامت دیوبند کہتے ہیں. آپ تو قاسم نوتوی کو بھی، لوتی کو بھی آپ تو رحمت اللہ کہتے ہیں، اور اس کو بھی ولی مانتے ہیں. آپ کا تو حال یہ ہے، ایسے جانوروں کو آپ ولی مان رہے ہیں. اگر سامعین اس مردود نیک اللہ والے کو جو ان کے گھر میں ان کو رحمت اللہ علیہ کہا جا رہا ہے، کیا یہ لکھتا ہے ایک ولی اللہ کے ولی کی دعا کی برکت سے پیدا ہوا ہوں. یعنی اللہ کے ولی کی دعا سے پیدا ہونا اس بریلوی رضا خناسی کے نزدیک جو ہے اللہ والے کی دعا مردود ہے، اور ان کے یہاں اللہ والے یہ اللہ کے نزدیک جو ہے مقبول نہیں ہے، اور ان خبیث کے نزدیک اللہ والے نعوذ باللہ من ذلک زانی ہے. اس نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ اللہ وہ حافظ غلام ارے یہ آپ مرتضی صاحب جو ہے زانی ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ. اللہ والے کے دشمن ثابت ہوا کہ نہیں؟ سامعین آپ یہ ویڈیو جب بنے گی، سامعین کامنٹ کریں کہ یہ رضا خناسی اللہ والے کے غدار کیسے ثابت ہوئے، مردود کیسے ثابت ہوئے، اور یہ سوانح بھید کر کے خود اپنے گھر کے وصول سے جو ہے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ بے ایمان اور نفسانی خواہشات اور نفسانی خواہشات کا مالک ہو گیا. یہ مولوی ہوگا. اب اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ مرزوق خود کہتا ہے ایک میرا ہوگا اور وہ مولوی ہوگا. سامعین فیصلہ کریں کہ ان کے گھر کی کتاب کا حوالہ میں نے دیا ہے، اور جس اللہ والے کو زانی کہہ رہا ہے ان کے گھر میں ان کو رحمت اللہ علیہ اللہ کا ولی کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ لکھا ہے ان کے گھر میں کہ اللہ والے کی دعا، ولی اللہ کی دعا سے حضرت تھانوی کی پیدائش ہوئی. تو یہ اللہ والے کی کرامت اور دعا کو بھی نہیں مانتے، اللہ والے کو بھی نہیں مانتے، اور جنہیں رحمت اللہ نے کہا جا رہا ہے وہ زانی کہہ رہا ہے. بتائیں اس سے بڑا غدار اللہ کے ولی کے دشمن اور رضا خناسی نہیں تو کون ہو سکتا؟ اب دیکھو اس میں کئی ایک سوال ہیں کہ اگر والد گرامی نامرد نہیں ہوئے تھے تو نانی جان فکر مند کیوں ہوئی تھی؟ اور فکر مند ہو گئی تھی تو غیر اللہ کو چھوڑ کیوں دیا تھا؟ مرزوق کے پاس کیوں گئی تھی اور ساتھ بیٹی لے گئی غیر محرم کے پاس، اپنی بچی پیش کرنے لگی، اور وہ جوش میں آ گیا اور اس نے ایک نہیں دو دے دیے، ایک کا اقرار بھی کر لیا. تو مجذوب جو تھے وہ اللہ کے ولی تھے. تیرے گھر ثابت، تیرے گھر سے اللہ کے ولی ہیں وہ، رحمت اللہ علیہ کہا جا رہا ہے، اور اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے ولی کی دعا سے پیدا ہوا ہوں. بتا تو رد کر، تیرے گھر میں اس کتاب میں رد نہیں ہے، اور تو مردود اللہ کے ولی کا دشمن ثابت ہے.
سامعین سے گزارش ہے جب ویڈیو بنے گی تو اس پر کامنٹ کریں اور یہ واضح کریں کہ رضا خناسی اللہ کے ولی کے دشمن ہے، یہ اللہ کے ولی کو وفادار نہیں ہوتے۔ جو اللہ کے ولی کے دشمن ہیں وہ نبی کے بھی دشمن ہے، اللہ کے بھی دشمن ہے، کہ اللہ کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، جو اللہ والے کی تکلیف پہنچائے وہ اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ بتائیں سامعین، یہ رضا خناسی مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اللہ کے ولی کو تکلیف۔ یہ حافظ مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں اور اس کو زانی کہہ کر کے اللہ کے ولی کو تکلیف پہنچایا، یہ مردود نے تکلیف پہنچایا ہے، یہ چکنی اثر۔ اللہ کے ولی تھے نہیں تھے، تم تو تھانوی کو بھی اللہ کا ولی کہتے ہو، تم تو ننوتوی کو بھی اللہ کا ولی، گنگوہی کو بھی اللہ کا ولی کہتے ہو، ہر شیطان کو تم اللہ کا ولی مانتے ہو۔ میں نے جو سوال کیا ہے وہ ابھی قائم ہے کہ تھانوی جان کی اماں کو دیکھ کر مجذوب کو کیوں جوش آیا تھا، اور پھر وہ کون سا خان تھا جو آگے بڑھا دیا؟ دیکھیں سامعین، ایک کتاب ہے دعا کی برکت، یعنی دعا میں برکت ہوتی ہے، دعا کی برکت یعنی دعا میں برکت ہوتی ہے، دعا میں برکت کب ہوگی؟ جو اللہ قبول کرے گا۔ جن حافظ غلام مرتضیٰ صاحب کو ان کے یہاں رحمت اللہ علیہ کہا جا رہا ہے، ولی مانا جا رہا ہے کہ اللہ کے ولی کی دعا سے پیدا ہوا، اسے یہ ارسلان چکنی جو ہے بے ایمان ثابت ہو کر کے اللہ کے ولی کی دشمنی کر رہا ہے۔ کیا اللہ کے ولی کو تکلیف نہیں پہنچی ان کے عقیدے کے مطابق؟ کہ اللہ کے ولی حاضر ناظر ہے ان کے عقیدے کے مطابق، دیکھتے ہیں سنتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ کے ولی کو زانی کہا تو کیا یہ مردود ثابت نہیں ہوا؟ یہ غدار ولی ثابت نہیں ہوا؟ اور پھر مجھے ایسے ولی کی سمجھ نہیں آ رہی جس کے پاس عورتیں آتی ہیں۔ وہ کیسا اللہ کا ولی تھا؟ دو عورتوں کو پاس بٹھاتا ہے اور پھر دو لڑکیوں نے دیتا ہے، کہتا ہے 2 لڑکی ہوں گے، اور یہ اقرار بھی کرتا ہے کہ ایک میرا ہوگا، دوسرے کا مجھے نہیں پتا کس کا ہوگا، لیکن ایک میرا ہوگا، وہ مولوی ہوگا۔ آمین۔ دیکھیں میں نے اس وائس کا جواب دے دیا جال سے، کہ ان کو کیسے پتا چلا کہ 2 بچہ ہوگا۔ دیکھیں اس کا حکیم مریض الامت لکھتا ہے جال حق کے اندر، بذریعہ آلات کے جو چھپی ہوئی چیز معلوم کی جاوے وہ علم غیب نہیں۔ مثلا کسی کے ذریعے سے، کسی آلہ کے ذریعے سے عورت کے پیٹ کا بچہ معلوم کرتے ہیں تو یا ٹیلی فون ریڈیو سے معلوم کر لیتے ہیں تو علم غیب نہیں ہوتا۔ تو کیا ہوگا؟ یہ کشف کرامت ہے، اور کشف کرامت عقیدہ نہیں ہوتا۔ تو اس کے گھر سے ثابت ہے کہ آلات کے ذریعے سے پیٹ کا بچہ معلوم کر سکتے ہیں۔ تو اگر مرتضیٰ رحمت اللہ علیہ نے اگر معلوم کر لیا کتنا بچہ ہے تو یہ کشف کرامت ہے، نہ کہ علم غیب ہے، نہ خدائی دعویٰ ہے۔ رضا خناسی چکنی مر جائے گا علی اصغر اور آمین۔ دیکھیں میں نے اس وائس کا جواب دے دیا جال۔ دیکھیں یہ کہہ رہا ہے ایسا اللہ کا ولی مجھے سمجھ میں نہیں آتا جس کے پاس عورتیں آتی ہیں۔ اب اس کے مجدد کے سامنے ایک عورت آئی تو پان کھلا رہا ہے، تو بتائیں اس کا مجدد کیسے ہو جائے گا؟ تو زانی ہے نا، اسی لیے تو کہہ رہا ہے کہ بدکار ہے۔ وہ ہدایت کے بخشش میں لکھا ہے کہ بدکار ہے، چور ہے، مجرم ہے، عذاب میں مبتلا ہے۔ یہی تو وجہ ہے، حقیقت واضح کر دی ہے نا۔ جب کسی اللہ والے کے پاس عورت نہیں آتی اور جس کو عورت آ جائے ولی نہیں ہے، تیرے مجدد کے پاس عورت آئی اور وہ اس کو پان کھلا رہا تو ولی کیسے ہو گیا وہ؟ ماشاءاللہ تیری دھجیاں اڑاؤں گا۔ ہم یہی تو پوچھتے ہیں کہ تمہارے ولی مجذوب پانی پتی کے پاس کون سا ایک آلہ تھا جو عورت کو لگاتا تھا، پتہ چل جاتا تھا کہ اس کے اندر 2 بچے ہیں کہ ایک ہیں زندہ رہیں گے کہ مر جائیں گے؟ آخر کار وہ آلہ ہمیں تو بھی بتاؤ نا۔ ارے دیوبندی دیکھیں یہ کہہ رہا ہے اس کے پاس کون سے آلات تھے جس سے پتہ لگا لیا کہ 2 بچہ ہے۔ اتقوا فراست المؤمنین فإنه ينظر بنور اللہ، اللہ والے کی فراست سے ڈرو، مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کی نور سے دیکھتے ہیں۔ تو اب ایک کرامت کیا ہے؟ ایک کرامت ایک نور ہے، اور تمہارے یہاں کشف و کرامات جو ہے یہ عقیدہ نہیں ہوتا، اور یہ کشف و کرامات کے ذریعے سے یہ بھی آلات ہے۔ واقعہ تیرا مجدد نے کیا لکھا؟ آلات کے ذریعے سے، کسی وسیلے سے، کسی سبیل سے اگر پتہ لگا لیا پیٹ کا بچہ تو وہ جو ہے علم غیب نہیں ہوتا۔ تو تمہارے گھر سے میں ثابت کر رہا ہوں حضرت تھانوی اللہ علیہ کی ولایت، ان کا با کمال ہونا ایمان میں، تقوی میں۔ دیکھ مردو اب دیکھو بواسیری اصغری بیگم، تم خود ہی تو بتا رہے ہو یہاں پہ کہ آلے کے ذریعے سے چیک کیا جائے تو پھر وہ علم غیب نہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ آپ کے حافظ غلام مرتضیٰ مجذوب پانی پتی کے پاس جو آلہ تھا اس کا ذکر کرو کہ بھائی اس کے پاس کون سا آلہ جو تھانوی کی ماں کو لگانے کے بعد اس نے بتا دیا اس کے 2 بیٹے ہوں گے، دونوں زندہ رہیں گے اور ایک میرا ہوگا، اور وہ اب فیصلہ آپ کریں۔
میں اس کے ہر سوال کا جواب دیا ہے، لیکن میں نے جو اس کے گھر سے دلیل دے کر کے اس کے مجدد کو مجرم، چور، ناکارہ، عذاب میں مبتلا، بدکار ثابت کیا، کیا اس نے جواب دیا؟ کیا اس نے جواب دیا؟ ابھی تک نہیں دیا۔ اس کے مجدد کی کتاب ہے، وہ خود کہہ رہا ہے کہ وہ عذاب میں مبتلا ہے، وہ خود کہہ رہا ہے کہ وہ چور ہے، وہ ناکارہ ہے، وہ بدکار ہے، وہ زانی ہے، خود کہہ رہا ہے وہ۔ تو ارسلان چکنی یہ چکناہٹ پہ چل کر کے جہنم میں جا رہا ہے، لیکن ابھی تک اپنے مجدد کے اس کرتوت پر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے الحمد ہر چیز کا جواب دے دیا ہے۔ اب دیکھو یہاں پہ بازی وہ ذمہ داری بھی قبول کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ایک میرا ہوگا اور مولوی ہوگا، پھر پیچھے پورے اقرار کرتا آ رہا ہے اور اس بات کا جواب ابھی تک نہیں دیا کہ آخر کار غیر محرم مرد کے پاس، ننگ رنگ کے پاس، اس مجذوب کے پاس عورت کا جانا کیسا ہے؟ تو نے جو حوالہ بھیجا ہے تیرے گھر کے وصول سے، میں نے تیرے اس دلیل کو غلط ثابت کیا کہ تو اس پر اعتراض نہیں کر سکتا، اور اعتراض کرنے والا بے ایمان ہے اور خباثت نفسانی کا مالک ہے۔ تو بے ایمان ثابت ہوا، تیرا مجدد جہنمی ثابت تو ہوا، بلاತ್ಕಾರ ثابت تو ہوا، چور مجرم تو ثابت ہوا، اور تو بھی بے ایمان ثابت ہو گیا۔ تیرے پاس کوئی اور دلیل نہیں ہے۔ یہی ہمارے اکابر کی کرامت ہے، جو ہمارے اکابر کو بھونکنے آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم میں رسید کرے گا، بے ایمان ثابت کر دے گا، اور الحمدللہ آج کر دیا۔ یہ دیکھیں، یہ پوچھ رہا ہے غیر مرد کے پاس، مجذوب کے پاس عورت کا جانا کیسا ہے؟ یہ دیکھیں جواب دیا میں نے، اس کی ہر بات کا الگ الگ دلیل دے رہا ہوں۔ الملفوظ میں لکھ رہا ہے اس کا مجدد کا قول، اس کا مجدد کی بات لکھی جا رہی ہے ملفوظ کہ بعض وقت عورت کا بھی حق ہوتا ہے جبکہ اس سے جبرن زنا کیا جائے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں کون کون زنا کر سکتا ہے، عورت کے پاس جا سکتا ہے، یہ رضا خناسی کتاب میں لکھا ہوا ہے، دیکھیں دیکھیں زنا میں کس کس کا حق ہے، کس کس کا حق ہے زنا میں، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ دیکھیں باپ، بھائی، شوہر، یہ سب کا حق ہے، لکھ رہا ہے، استغفر اللہ۔ زنا میں حق ہوتا ہے؟ ارسلان چکنی تو کہہ رہا ہے مجدد کے پاس، اس لیے تیرے نزدیک، تیرے گھر سے اللہ والے ثابت ہو رہے ہیں، ولی ثابت ہو رہے ہیں، اس کو زانی کہہ رہا ہے، تو کہہ رہا ہے اس کے پاس عورت گئی تھی۔ اللہ والے سے دعا لینا یہ ہے برا ہے؟ تو بتا تیرے یہاں لکھا ہے زنا میں کون کون حقدار ہے، یعنی تیری بیوی سے اگر کوئی زنا کرے تو تیری بیوی سے اس کا باپ بھی، یعنی تیرا سسر بھی، تیرا سالہ بھی، تیرا سب اس کے ساتھ زنا کر سکتا ہے، سب کا حق ہے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ ارے دیوبندی سے مقابلہ کرے گا مردود؟ تیری اوقات ہے؟ سامعین دیکھیں کتنی بری بات لکھ دی ہے، کوئی زنا کر رہا ہے، زنا میں کون کون حقدار ہے یہ کہہ رہا ہے۔ بھائی کوئی کسی کے مال میں کون کون حقدار ہے قرآن نے بتایا ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ تو کہہ رہا ہے زنا میں کس کا حق ہے؟ دیکھیں زنا میں کس کا حق ہے، کس کا حق ہے زنا میں، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ دیکھیں باپ، بھائی، شوہر، یہ سب کا حق ہے، لکھ رہا ہے۔ سامعین بھاگا، موضوع بدل کے بھاگا، وہ اس نے چکنی ارسلان چکنی۔ اور دیوبندیوں کا حال یہ تھا کہ تھانوی تو چلو خود حرامی النسل تھا، بہرحال اس کا جو ماموں تھا اس کی فرمائش دیکھ لے۔ اس کے مجدد کے ہدایت کی بخشش کا ایک بھی جواب نہیں دیا۔ میں نے اس کے ہر وائس پر الگ الگ حوالہ دے کر دھجیاں اڑائی مردود کی۔ جب ویڈیو بنے گی انشاءاللہ لوگ دیکھیں گے چکنی کو میں نے کیا کیا ہے، چکنی کی حالت میں نے کیسی بنائی ہے۔ دیکھو سامعین، اس کے گھر سے ثابت ہے، اس کے گھر سے کہ زنا جو کوئی اگر کرتا ہو تو زنا میں کون کون شامل ہو سکتا ہے، کس کا حق ہے، باپ، بھائی، سب۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ چکنی تجھے مر جانا چاہیے رضا خناسیت کو اپناتے ہوئے، رضا خناسیت کا نام سن کر تجھے ڈوب کے مر جانا چاہیے، تجھے دیوبندی بننا چاہیے۔ ایسا دھرم جس میں زنا کرنے میں جو باپ، بھائی سب شامل ہو سکتا ہے، بے مردود چھوڑ دے ایسے دھرم کو اور اسلام قبول کر لے۔ تیرا دھرم زانی والا دھرم ہے تیرا۔ دیکھ میں نے ثابت کر نے موضوع بدل دیا ہے، اب بات مکمل ہو چکی ہے۔ بھاگا موضوع سے اس مردود نے، چکنی بھاگا۔ اب آپ لوگ لتاڑے سالے کو، خوب لتاڑے سالے کو۔ اب یہ دیکھ لیجئے نطفہ ناتحقیق حرامی النسل تھانوی صاحب کے ماموں جان کی فرمائش۔ نے موضوع بدل دیا ہے، اب بات مکمل ہو چکی ہے۔ بھاگا موضوع سے اس مردود نے، چکنی بھاگا۔ اب آپ لوگ لتاڑے سالے کو، خوب لتاڑے۔